قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نرم خوئی، لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ عمل ہے، جس پر بہت ثواب ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف وما لا یعطی علی ما سواہ۔ اللہ تعالیٰ نرمی کا معاملہ کرنے والے ہیں اور نرمی کے معاملے کو پسند فرماتے ہیں، اور نرم خوئی پر وہ اجر عطا فرماتے ہیں جو تندی اور سختی پر نہیں دیتے، بلکہ کسی اور چیز پر نہیں دیتے۔ حضرت عائشہ ایک اور حدیث نقل فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه۔ نرمی جس چیز میں بھی ہوگی اسے زینت بخشے گی، اور جس چیز سے بھی ہٹا لی جائے گی اس میں عیب پیدا کر دے گی۔ نرم خوئی کا مطلب یہ ہے کہ غصے سے مغلوب ہو کر سخت الفاظ یا سخت رویہ اختیار کرنے سے پرہیز کیا جائے، دوسرے سے نرم الفاظ اور نرم لب و لہجے میں بات کی جائے۔ اگر کسی کو ٹوکنا ہو یا اس سے اختلاف کا اظہار کرنا ہو تو اس کے لیے بھی ایسا انداز اختیار کیا جائے جس میں کھردرے پن اور درستی کے بجائے خیر خواہی، تواضع اور دل سوزی کا پہلو نمایاں ہوں۔ اگر کسی چھوٹے کی تربیت کے لیے اس پر غصہ کرنا ضروری ہو تو وہ بھی صرف بقدر ضرورت اور اعتدال کی حدود میں ہو۔ اسی طرح نرم خوئی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ بات بات پر لوگوں سے الجھنے، بحث کرنے یا جھگڑنے سے پرہیز کیا جائے، اور لوگوں سے حتی الامکان حسن ظن کا معاملہ کیا جائے، یہاں تک کہ جب کسی سے خرید و فروخت وغیرہ کا معاملہ کرنا پڑے تو اس میں بھی قیمت وغیرہ کے معاملے میں ضد اور بحث کا انداز اختیار نہ کیا جائے۔ اگر معاملہ قابل قبول ہو تو قبول کر لیا جائے، اور قابل قبول نہ ہو تو چھوڑ دیا جائے، لیکن دوسرے کو اپنی بات ماننے پر مجبور کرنا اور ضد کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت فرماتے ہیں جو نرم خو اور درگزر کرنے والا ہو، جب کوئی چیز بیچے اس وقت بھی، جب کوئی چیز خریدے اس وقت بھی، اور جب کسی سے اپنا حق کا تقاضا کرے اس وقت بھی۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے بندوں میں سے ایک ایسا بندہ لایا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تم نے دنیا میں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا، میرے پروردگار، آپ نے مجھے اپنا مال دیا تھا۔
میں لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کیا کرتا تھا اور میری عادت درگزر کرنے کی تھی، چنانچہ مالدار کے لیے آسانی پیدا کرتا اور تنگدست کو مہلت دے دیا کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اس طرز عمل کا تم سے زیادہ مستحق ہوں، پھر آپ فرشتوں کو حکم دے دیں گے کہ میرے اس بندے سے درگزر کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من انذر معصرا او وضع له اظله الله يوم القيامة تحت ظل العرش يوم لا ظل الا ظله، جو شخص کسی تنگدست یعنی مقروض کو مہلت دے یا اس کو قرضے میں رعایت دے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کے سائے میں رکھیں گے، جبکہ اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کی بے چینیوں سے اس کو نجات عطا فرما دیں، اس کو چاہیے کہ وہ کسی تنگدست کی مشکل آسان کر دے یا اس کے قرضے میں رعایت دے دے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔